السلام علیکم۔ ابھی دوستو بات کرتے ہیں ول ڈیورنٹ اور فلسفہ کی۔ بہت کچھ ہے لیکن ہم بس صرف مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں تاکہ ایک ابتدائیہ ہمارے ذہن میں کریٹ ہو جائے اگر پہلے سے نہیں ہے تو، اور ہمیں سمجھ لیجیے کہ اسٹڈیز کے لیے ہمارے کچھ نئے راستے کھل جائیں یا کچھ اور سوچنے کا موقع مل جائے، جو کہ ہمارا عقل کا انسانیت کا منصب بھی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو ڈیورنٹ کا کہنا ہے، وہ انہوں نے اپنے اس میں لکھا ہے، دیباچہ میں لکھا ہے، حکایت فلسفہ کے مقدمہ میں لکھا ہے انہوں نے۔ تو اس میں سے کچھ پیسز تھوڑے سے ملا کے تو اسے ایک بات بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دراصل فلسفے کے معنی 5 قسم کی بحثوں کے ہیں اور اس کے اندر 5 علوم کا مطالعہ داخل ہے: منطق، جمالیات، اخلاقیات، سیاسیات اور مابعد الطبیعیات۔ تو ان 5 چیزوں کو انہوں نے فلسفے کے لازمی حصے قرار دیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ فلسفے کے حصے ہیں، لیکن اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے سے ہو کر اس کا حسن اور اس کی دلچسپی زائل ہو جاتی ہے۔ ہم اس کو اس کی سکڑی ہوئی تجرید میں یا اس کے جسم میں لباس میں تلاش نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کا ملبوس حالت میں اور ایک جیتے جاگتے تباہ کی شکل میں مطالعہ کریں گے۔ یعنی ہم محض فلسفہ ہی کا مطالعہ نہ کریں گے بلکہ فلاسفہ کا بھی مطالعہ کریں گے۔ ہم اپنا وقت فکر کے اولیاء اور شہداء کے ساتھ گزاریں گے، یہاں تک ہم بھی بالفاظ لیونارڈو اس شریف ترین لذت سے یعنی لذت فہم میں شریک ہو جائیں گے۔ تو دوستو کیا خوبصورت بات ہے، اس کو کس مقام پہ فلسفہ کو، اس فکر کو، اس میں شرکت کو اجاگر کیا گیا ہے اور اس کا حصہ بننے کی دعوت دی گئی ہے، ایک عظیم اجر سمجھ کے کہ بھئی مطالعے کا اجر ہوگا یہ اس طرح کا، اگر ہم سوچتے ہیں۔ تو آگے کچھ لائنوں کے بعد لکھتے ہیں کہ ہم کو بھی وہی تجربات ہو چکے ہیں جو ان کو ہوئے تھے، لیکن ہم نے ان تجربات سے ان کے مخفی اور باریک معنی کو کلیتاً نگل نہیں لیا تھا۔ ہم کو حقیقت کی ان زائد سرتیوں کی حس نہ تھی جو ہمارے گرد و پیش بج رہی تھی۔ طبع زائد سرتیوں اور سیاروں کے نغموں کو سننا ہے۔ طبع جانتا ہے کہ فیثاغورس کی اس وقت کیا مراد تھی جب اس نے یہ کہا تھا کہ فلسفہ سب سے اعلیٰ درجے کا نغمہ ہے۔ فیثاغورس نے جب یہ کہا تھا کہ فلسفہ سب سے اعلیٰ درجے کا نغمہ ہے، پس آؤ ان لوگوں کی باتیں سنیں اور ان کی اتفاقی لغزشوں سے چشم پوشی کرنے پر تیار رہیں اور ذوق شوق کے ساتھ ان اسباق کو حاصل کریں جن کی تعلیم دینے کے لیے وہ بھی بے حد مشتاق ہیں۔ بوڑھے سقراط نے کرائٹو سے کہا تھا کہ تم معقول بن جاؤ اور اس امر کی پرواہ نہ کرو کہ فلسفے کے معلم اچھے ہیں یا برے، بلکہ خود فلسفے کا خیال کرو، اس کو خوب غور سے دیکھو۔ اگر وہ برا ہو تو اس امر کی کوشش کرو کہ جو لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں وہ واپس ہو جائیں، لیکن اگر وہ ایسا ہو جیسا کہ میں اس کو سمجھتا ہوں تو اس پر عمل کرو اور اس کی خدمت کرو اور دل کو مضبوط رکھو۔ واہ کیا خوبصورت بات ہے، ایک علمی کاوش کی کہ راستے کس طرح سے کھلتے ہیں، کس طرح سے کھلنے چاہیے، اور ہمیں اپنی علمی جد و جہد کو کس طرح سے برقرار رکھ کے تو اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اسباق ان اساتذہ کے ہیں جو کہ فلسفے کے استاد بلکہ بابا آدم سمجھے جاتے ہیں۔ اینی ویز خوش رہیے، تھوڑا سا آج کے لیے اتنے کافی۔ تھینک یو، دعا میں یاد رکھیں۔